میرے کپڑے اتار دیے، مجھے ننگا کر دیا اور میرے ساتھ زیادہ درندگی کا شکار ہوئی ہیں، کسی اور نے نہیں، اپنے ہی استاذ جو مفتی ہیں، مولوی ہیں اور پیشے امام ہیں ایک مدرسہ میں، ایک مسجد میں۔ ہمارے ساتھ جو سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی عمر 16 سال ہے اور یہ اس کی ماں ہے۔ 14 اگست کو کراچی میں 14 لوگوں کو آزاد کرائے جاتے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور 14 اگست کو ایک اور واقعہ اسلام آباد میں آ جاتا ہے جو ہمارے ساتھ یہ بہن بیٹی ہیں، جو مدرسے کا ایک مفتی ہے، انہوں نے جو اس کو درندگی کا شکار کیا، زبردستی اس کے ساتھ مبینہ زیادتی کے ان کے ساتھ، یہ ان کی زبانی آپ خود سنیں گے۔ جامعہ طوبہ ضیاء البنات۔ اور جس مفتی نے یہ جو گنونا حرکت کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ مفتی شہنواز احمد ضیائی۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کتنی تک مطلب کتنا عرصہ اس کے ساتھ سبق پڑھتی تھی؟ سات مجھے مدرسے میں پڑھتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے گزشتہ۔ اچھا، ان 7 سالوں میں اس کا کوئی حرکت؟ یہ 5-6 مہینے سے مجھے صرف ہراساں کرتے رہے تھے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور آپ اچھی بچی ہو، آپ پڑھ سکتی ہو، میں جو کہوں گا آپ نے ماننا ہے میری بات، تب آپ آگے بڑھ سکتی ہو، ویسے آپ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب بہن جی جو بھی بات ہے کل کے سامنے بتا دیں، کیمرے کے سامنے۔ جی، ہفتے کا دن تھا، 14 اگست تھی اور میری استانی عشرت وہاں کی رہائشی ٹیچر تھی۔ اچھا۔ انہوں نے مجھے رجسٹر پکڑوایا اور کہا کہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں مان لو ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر مفتی شہنواز کے کمرے میں لے گئی، اوپر کمرے میں لے گئی اور اس کمرے کے 2 دروازے تھے، لیکن اس کمرے کا ایک دروازہ پہلے سے ہی بند تھا اور دوسرا دروازہ مولوی صاحب کے ساتھ عشرت نے مل کر دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ پھر میرے ساتھ مولوی صاحب نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے مولوی صاحب نے عشرت کے ساتھ مل کر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور دونوں نے مل کر میرے کپڑے اتار دیے، مجھے ننگا کر دیا اور میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور عشرت کو پھر باہر بھیج دیا تھا، اور عشرت نے پہلے مجھے کعوے کی شکل میں کوئی نشاور چیز پلائی جس سے میں نیم حالت میں تھی، مجھے بے ہوشی سی ہلکی ہلکی چڑھ رہی تھی، اور عشرت کو باہر بھیج دیا اور میرے ساتھ مولوی صاحب نے زیادتی کرتے رہے، مجھے تشدد کا نشان بنایا، زیادتی کا نشان بنایا اور میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور عشرت کو پھر انہوں نے میرا سر بھی پلر کے ساتھ مارا، میرا منہ بھی نوچا اور مجھے شور کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ پھر مولوی صاحب نے عشرت کو بلایا اور عشرت کمرے کے اندر آئی، اور مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے کسی سے بھی، کوئی اس کمرے کے آر پار مجھے نظر نہ آئے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہیں ڈیوٹی بھی دی تھی، انہیں سمجھایا بھی تھا۔ وہ عشرت وہ استاد مولوی صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، پورے طور پہ ملی ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے لے کر مجھے کپڑے پہنا کر نیچے والے کمرے میں لے گئی، نیچے والے کمرے میں لے کر گئی اور بند کر رکھا تھا مجھے، اور میرے ساتھ اس کمرے کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے میرے کپڑے تبدیل کروائے اور میری شلوار میں جو ٹانگوں میں خون لگا تھا اور میری گندگی لگی ہوئی تھی وہ مجھے دھلوائی، اور انہوں نے میری صفائی کروائی، اور پھر میرے کپڑے تبدیل کروانے کے بعد انہوں نے میرا یونیفارم اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر انہوں نے ایک دن پیر والا دن تھا اور 2 بجے کا ٹائم تھا، وہاں کی غیر رہائشی انم نام تھا ان کا، آنا جانا کرتی تھی، اور وہ اچانک اس کمرے میں آئی اور انہوں نے اچانک سے کنڈی کھولی، اور میری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی خوف زدہ ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے، کیسے ہوئی ہے تمہاری حالت، تمہیں ایسا لگتا ہے کس نے مارا ہے، کیا ہوا؟ لیکن میں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ بتایا۔ مجھے چکر آ رہے تھے اور مجھے الٹیاں بھی ہو رہی تھی، جس کے ذریعے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، اور مولوی صاحب نے مجھے دھمکیاں بھی دی تھی جس کی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھی، اسلحہ دکھا کر مجھے قتل کی دھمکیاں دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لالا لئی میں پھینک دوں گا اگر تم نے جامعہ میں کسی لڑکی کو بتایا، یا کسی ٹیچر کو بتایا، یا کسی لڑکی کو بتایا، یا گھر میں کسی کو بتایا۔
گھر کی بھی انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے گھر میں کسی کو بتایا تو میں میرے پاس بم کا سامان بھی موجود ہے جس کے ذریعے میں آپ کا گھر کا بم سے اڑا دوں گا. جی انہوں نے یہ بھی مجھے دھمکی دی تھی. انہوں نے اسلحہ دکھا کر مجھے قتل کی دھمکیاں دی. بہت انہوں نے مجھے بہت ڈرایا اور دھمکایا مجھے. اس کے بعد پھر وہ جو انم تھی غیر رہائشی تھیں وہ مجھے وہاں سے لے کر مسلسل میں انہیں یہی کہتی رہی کہ میرے گھر میں کال کروا کر کسی کو بلا دیں تاکہ وہ مجھے گھر لے جائیں. انہوں نے میری یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوگی. انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے سیدھا آپی جان مولوی صاحب کی وائف ان کے پاس لے گئی. وہ پریگننٹ تھی. ان کے گھر لے گئی اور انہوں نے بھی میری یہ حالت دیکھ کر مجھ سے بھی پوچھا, عشرت سے بھی پوچھا, انم سے بھی پوچھا, لیکن عشرت نے کچھ نہ بتایا. انہیں ہر بات کا پتہ تھا, وہ استاد کے ساتھ شامل تھی لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا. مولوی صاحب کو بھی بلا کر انہوں نے پوچھا. ان کی مولوی صاحب اور ان کی وائف میں آپس میں بحث ہو گئی. مولوی صاحب غصے میں آ کر اپنی بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ یہ ناٹک کر رہی ہے, چھوڑ دو, نہیں جانے دیتے. ان کی بیوی نے کہا کہ ناٹک نہیں کر رہی, اسے چکر اور الٹیاں لگ رہی ہیں, اس سے کیا مسئلہ ہے, 2 دن اسے کمرے میں قید کیوں رکھا آپ نے, بس مجھے نہیں پتہ, اس کے گھر میں کال کروائیں. پھر انہوں نے مولوی صاحب نے اپنی بیوی کے زور پر میری والدہ کو کال کی اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے, آ کے لے جائیں. پھر میرا بھائی تقریباً 10 منٹ تک میرا بھائی آیا, ریحان نام ہے اس کا. میرا بھائی آیا اور وہ مجھے گھر لے آیا. جامعہ سے گھر لے آیا. میرے چہرے پر, میرے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے جس کی وجہ سے میں بہت بیمار تھی. اور میں جیسے ہی گھر آئی مجھے چکر سے آئے اور میں بے ہوش بھی ہوئی, اور پھر مجھے الٹیاں بھی نہیں رک رہی تھی. مجھے بہت الٹیاں لگی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. میری والدہ نے جب میری یہ چہرے پر تشدد کے نشانات دیکھے, جسم پہ تشدد کے نشانات دیکھے, پھر میری والدہ نے, میں اپنی والدہ کے گلے لگ کر زور و قطار چیخیں مار مار کر رونے لگی اور میری طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی. مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, میں کدھر ہوں, کیونکہ مجھے چکر سے آ رہے تھے اس ٹائم. میرے گھر والوں نے بھی روتے رہے, تسلیاں دیتے رہے. انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ساتھ یہ حال کس نے کیا, تمہارا یہ حال کیسے ہوا, کس نے مارا. انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا. میں نے اپنی والدہ کے گلے لگی اور زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی, اور میری والدہ بھی رو رہی تھی, تسلیاں دے رہی تھی. لیکن میں نے استاد کی دھمکیوں سے میں ڈری ہوئی تھی, خوفزدہ ہوئی تھی, اسی لیے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا. جب آدھی رات ہوئی, میرے گھر والوں نے کہا کہ اسے علادہ اکیلے میں پوچھنا تاکہ یہ بتا سکے. پھر میری والدہ نے آدھی رات کو مجھ سے پوچھا اور میں نے اپنی والدہ کو مولوی صاحب کے بارے میں سب بتایا کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. پھر جب میں نے زیادتی کا بتا دیا تھا اور تشدد کے نشانات, میں نے کہا انہوں نے میرا منہ نوچا, مجھے پیلر کے ساتھ مارا, میرا سر مارا, میں بہت زخمی ہو گئی. ٹھیک ہے, یہی تک آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ جو باتیں تھی آپ کے ساتھ جو ہوئی تھی وہ تو آپ کے ساتھ ہو گئی, آپ گھر تک آ گئی. اب اس کے بعد میں آپ کی والدہ سے بھی, تو جیسے یہ بہن کہہ رہی کہ میں گھر پہ آیا, آپ نے ان سے پوچھا, رات کے وقت اکیلے میں پوچھا. ظاہر سی بات ہے ماں بیٹی کے درمیان تو ایسے بات ہوتی نہیں ہے, تو اس نے آپ کو حقیقت بتا دی. اس کے بعد اس کے کچھ دن بھی ہو گئے تھے اور اس نے تو یہ پلاننگ بھی بنائی تھی تاکہ پولیس کا جو ٹائم ہوتے ہیں, مطلب اس میں ٹائم لگے 4-5 دن تو لگ چکے ہوں گے, تو اس نے FIR کی خاطر اتنے ٹائم بھی لگائے. جب یہ گھر آئی تو آپ نے پھر اس کے بعد کیا کیا ہے؟ میں نے تو بس سیدھا CPO کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. اچھا. تھانے جانے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ بات دب جاتی ہے تھانوں میں, تو اس لیے میں سیدھا CPO کے پاس گئی. CPO صاحب نے مجھے درخواست میری فوراً قبول کی اور فوراً آرڈر کیے کہ بھائی اس کے پہ پرچہ دیا جائے, فوری گرفتاری ہو اس کی. جی بس میں گھر آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے FIR ہو گئی ہے, بچی کا میڈیکل کروائیں. میڈیکل کے لیے ہاسپٹل گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ان سے میڈیکل کا ٹائم ہے, جو آپ میڈیکل کے لیے آئے ہو تو اس میں تو یہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے, آپ کورٹ سے آرڈر لے کے آئیں. تو پھر ہم کورٹ کے آرڈر کے لیے 1 دن اور ڈیلے ہو گیا. دوسرے دن جب ہم کورٹ کا آرڈر لے کے گئے تو وہاں پہ جب ہوا, میڈیکل ہوا, سب کچھ ہوا, تو مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا
बता दिया था कि भाई मेडिकल में क्या हुआ? मेडिकल रिपोर्ट तो मतलब कैसे आए हैं? मतलब उसमें कुछ हादसात थे इनके साथ जो उन्होंने कुछ किया था? जी जी, मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई ये मसला हुआ है, लेकिन आप कल आके सीनियर डॉक्टर से दोबारा अपनी तसल्ली के लिए गायनी में चेक करवाएं। गायनी में आए तो फिर मैं दूसरे दिन, पुलिस वालों ने मुझे दूसरे दिन नहीं लेके गए, फिर एक दिन डिले करके फिर मुझे लेके गए। फिर जब मैं गई तो उसने कहा आप कल क्यों नहीं आई? अच्छा। तो मैंने कहा, पुलिस वालों ने कहा था ये तारीख नहीं ये तारीख थी। अच्छा। तो मैं जब गई तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपकी बेटी के साथ जुल्म हुआ है और हम आपके साथ हैं और आप जाएं और दूसरे डॉक्टर से दोबारा साइन करवा लें। मैं फिर आई तो उसी डॉक्टर ने जिसने पहले चेकअप किया था उन्होंने ही साइन किया। उन्होंने मुझे बताया कि बीबी मुलजिम गिरफ़्तार हो चुका है, सज़ा मिल चुकी है उसे। मैंने कहा अभी तक इन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया, तो उन्होंने ही कहा है कि क्यों नहीं गिरफ़्तार करे, पुलिस वालों से बोला है। उन्होंने कहा जी बस मेडिकल देखना चाह रहे थे, अब हम गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये बातें हुई, सब हुई। तो जब ये वापस इधर आए तो ये लोग कह रहे थे कि वो फ़रार हो चुके हैं, वो नहीं है भाई, सब हो गया था। फिर जब CPO साहब ने एक्शन लिया, उन्होंने आर्डर किया, सब कुछ किया, तो इन्होंने गिरफ़्तारी कर ली थी इनकी। गिरफ़्तारी के बाद इन्होंने, अब जब कल कोर्ट में पेश हुए तो अबूरी ज़मानत निकल आई कि भाई इन्होंने अबूरी ज़मानत की हुई थी। तो अब वो बाहर आए हैं कल, तो अभी वो खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ दावतें खा रहे हैं। बात सुनी, लेकिन यहाँ पर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे बहन पुलिस के पास जाती थी, कोर्ट पे जाती थी, यहाँ पर भी मिली भगत थी, क्योंकि केस को थोड़ा डिले करना। इल्तिजा है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से कि इस बात को हाईलाइट करे, क्योंकि हमारा तो इतना काम है कि वहाँ से